نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لله ملك السماوات والأرض. اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی سلطنت. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی سلطنت اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹیاں عنایت فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے لا ولد بناتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہی جاننے والا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہی قدرت والا ہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے حالات پلٹ دے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. ہاں، وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، یا حجاب کے پیچھے سے. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا رسول بھیجتا ہے پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ رسول وحی میں پیغام پہنچاتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، حکمت والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم نے آپ کے پاس روح یعنی اپنا حکم نازل فرمایا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے آپ کو ایسا نور ہدایت دیا جس کے ذریعے آپ ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے رہتے ہیں.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں آسمان کی تمام چیزیں ہیں، زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو سارے امور، سارے کام اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ سورۃ الشورى کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں جو تلاوت کی گئی، اور یہیں پر سورۃ الشورى ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورۃ الزخرف 25ویں پارے کی یہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ سورۃ الشورى کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، آسمان میں چاند، سورج، ستارے، سیارے، سائنسدانوں نے کتنی چیزوں کی تحقیق کر کے بتلایا ہے، جتنے ہیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس حالت میں چاہے اس کی حالت کو بدل دے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اپنی قدرت اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے۔ اصل بادشاہ وہی ہے، آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہت چلتی ہے، زمین میں بھی اس کی بادشاہت چلتی ہے۔ اللہ ہی کی مشیت، اللہ ہی کی چاہت نافذ ہے۔ ایک چیز ہم چاہتے ہیں تو جب اللہ چاہے تبھی وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے ہماری مشیت، ہماری چاہت نافذ ہی نہیں ہوتی۔ مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے اس طرح کہ جیسے کسی مکان میں پنکھے لگے ہوں، لائٹیں ہوں کئی، اور ہر لائٹ اور پنکھے کے لیے الگ الگ بٹن ہو، سوئچ ہو، تو ہم اس کو چالو کرنا چاہیں تو بٹن دبائیں گے، چالو، لائٹ بھی چلنے لگے گی، اور بٹن دبائیں تو پنکھا بھی چلنے لگے گا۔ تو یہ ایک چاہت ہے کہ ہم نے چاہا پنکھا چلے تو سوئچ آن کیا، پنکھا آن ہو گیا، سوئچ آن کیا، لائٹ آن ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک مین سوئچ ہے، اس سوئچ کو جب آن کیا اس کے بعد یہ الگ الگ سوئچ، الگ الگ بٹن چالو رہیں گے۔ تو وہ جو پہلا سوئچ ہے، جو مین سوئچ ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی مشیت، پہلے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کے بعد ہم جو چاہیں، چلنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، کھانا چاہیں، اٹھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، اللہ کی مشیت یعنی مین سوئچ چالو ہے تو ہماری یہ ساری مشیتیں، ہماری چاہت سب کے سب چلتی رہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں یعنی مین سوئچ بند ہو، اس کے بعد بلڈنگ کے، مکان کے، مسجد کے سارے سوئچ، لائٹ کے، پنکھے کے ہم آن کر رہے ہیں، آن کر رہے ہیں، پنکھا نہیں چالو ہو رہا ہے، آن کر رہے ہیں، لائٹ نہیں آن ہو رہی ہے، اور دوسرا پنکھا چالو کر رہے ہیں، بٹن دبا رہے ہیں، سوئچ دبا رہے ہیں، نہیں آن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مین سوئچ نہیں آن ہے۔ ایسے ہی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت بند ہو، اللہ نہیں چاہ رہا ہے، تو ہم جتنی مشیت ہے یہ چاہیں، کھانا چاہیں، اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں کھا سکتے، چلنا چاہیں، اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں چل سکتے، جیسے مین سوئچ بند ہے۔ بولنا چاہیں، اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں بول سکتے، یہ زبان اللہ نے دی ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھنا چاہیں، اللہ نہیں چاہ رہا، آنکھوں سے روشنی چھین لیتا ہے۔ سننا چاہیں، اللہ نے بند کر رکھا ہے مین سوئچ کی، نہیں سن سکتے، تو کان ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں سن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو
آج سیاست ہے، سیاسی حالات حاضرہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت ظاہر کی، مین سوئچ بند ہے۔ لہذا لاکھ چاہو کہ ٹارگیٹ تک پہنچ جاؤ تو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اپنی مشیت کو جس طرح چاہے گا نافذ کرے گا، چاہے آپ ہو چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو، مشیت اللہ کی، مین سوئچ بند ہے تو ہم ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے تمام جگہوں پہ سیاسی، سماجی، معاملتی، اخلاقی، معاشرتی تمام معاملات میں اللہ کی مشیت پہلے نافذ ہوتی ہے، تب پھر ہماری مشیت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ نہیں سکتے، تم چاہو گے تو مشیت نافذ نہیں ہوگی، تمہاری مشیت نافذ نہیں ہوگی۔ امتحانات ہوئے، ابھی نیٹ ویٹ کا امتحان ہوا، ہوتا بھی رہتا ہے امتحان، آدمی کیا نہیں چاہتا کہ میں کیا کروں، لیکن مین سوئچ اگر ہمارے لیے بند ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ لاکھ جو ہاتھ پیر ماریں، ساری کوششیں صرف کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پر خوش ہو جانا چاہیے، راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ آپ مصلحت جانتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے اپنی چاہت کو، اپنی مشیت کو روک رکھا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی میں سے کوئی چیز ہم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کا ہے، پہلے اللہ نافذ کرنا چاہے گا، ایگزیکیوٹ کرنا چاہے گا، مشیت کو چالو کرے گا، تب ہماری مشیت نافذ ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ شادیاں ہوتی ہیں، اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشیت کی کنجی، مین سوئچ ہمارے پاس ہے، یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں وہ تمہارے گھر پیدا کرتے ہیں۔ تمہارے یہاں تم نے تو شادی کر لی، میاں بیوی موجود ہیں اور سارے ذرائع وسائل سورسز بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہتا ہے لڑکیاں پیدا ہوں، ہماری مشیت نہیں نافذ ہوتی ہے، بس لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں لڑکے بھی بنائے گا، لیکن ابھی نہیں چاہا، بیٹیاں ہی بیٹیاں بن رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی ہو، بیٹی ہی بیٹے تیار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے چاہتے ہیں، یہب لمن یشاء الذکور، ہمارے یہاں بیٹے ہی بیٹے تیار ہو رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹیاں تیار ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے بیٹے نہیں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹی ہی بیٹے دیتے ہیں، اس کے بیٹے ہی رہتے ہیں۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ بیٹیاں ہوں، اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ جب چاہے گا تب ہوگا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بہت سارے لوگوں کے ہاں بیٹے بھی رہتے ہیں، بیٹیاں بھی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں کو ملا کر کے ہم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اصل تو قدرت ہمارے پاس ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض لوگوں کو نہ کوئی بیماری نہ اور کچھ، سارے اسباب، سارے وسائل، سارے سورسز بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہے، ڈاکٹری اعتبار سے کوئی کمی نہیں، ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نہیں، اسباب، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، محبت، ملنا جلنا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو ہم چاہتے ہیں لا ولد بناتے ہیں، لا ولد ہی رکھتے ہیں، اولاد ہوتی ہی نہیں، لاکھ کوشش کرو اولاد نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ انہ علیم، اللہ ہی جانتا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا مصلحت ہے۔ قدیر، قدرت والا ہے، اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے، تمہاری قدرت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، قدیر، قدرت والا ہے۔ لہٰذا آخری مرحلہ، آخری نشان، آخری ٹارگٹ، آخری چیز تفویض الی اللہ ہے، اپنے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ یا اللہ جو تو چاہے وہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں مارنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے آپ نے اسباب تو بنا دیے ہے کہ یہ کرو تو نتیجہ ملے گا، لیکن اصل ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، اصل کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، کی ہم نے رکھا ہے، تالا تم لگاؤ، قفل تم لگاؤ، جب تک ہماری چابی یوز نہیں کرو گے تب تک ڈور اوپن نہیں ہوگا، دروازہ نہیں کھلے گا، نتیجہ نہیں برآمد ہوگا۔ ہم چاہیں تو گرم کو ٹھنڈا کر دیں،
ٹھنڈا کو گرم کر دیں. ہم چاہیں چھری میں کاٹنے کی صلاحیت چھین لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رگڑتے رہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، لیکن قادر ہم ہیں. ہم نے چھین لیا اس میں قطع کی، کٹنگ کی صلاحیت، ایبیلٹی ٹو کٹ، کاٹنے کی صلاحیت ہم نے چھین لیا ہے. آپ رگڑتے رہیے. چھری کے اندر کیا طاقت ہے؟ طاقت تو ہمارے اندر ہے، ہم نے اس میں طاقت رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال دے رہا ہے، آگ میں گرمی ہے، حرارت ہے، لیکن ہمارے حکم سے ہے. ہم چاہیں گے تو وہ حرارت دے گی، وہ گرمی دے گی. ہاٹنس اس میں ہم نے رکھی ہے. ہم نے کہہ دیا نہیں گرمی آئے گی تو گرمی نہیں ہے، تم اس میں ڈال دو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں. آگ ان کے لیے گل بن گئی، گلزار بن گئی، باغ بن گئی، حدیقہ بن گئی، گلدستہ بن گئی. ان کے لیے گزند نہیں پہنچا رہی ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے. کیوں؟ انہ علیم قدیر. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کریں. کام اسباب کے تحت ہوتا ہے. دارالاسباب میں ہم ہیں، اسباب کی دنیا میں ہیں، اسباب ہی کے تحت اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. دونوں چیزیں ہیں، اسباب بھی استعمال کرنا ہے اور اللہ پہ بھی نظر رکھنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ میں نظر نہیں آتا، لہذا اگر میں کسی بشر سے بات کروں گا تو اس کو پہلے سلیکٹ کروں گا. وہ سلیکٹڈ پرسن ہوگا جس کو نبی کہتے ہیں مصطفیٰ، چنا ہوا، مجتبی، سلیکٹڈ، الیکٹڈ، چنا ہوا ہوگا. اس کے بعد جب میں بات کروں گا اس سے تو 3 طریقہ ہوگا بات کرنے. یا تو میں اس کے دل میں بات ڈالوں، تو دل میرے قبضے میں ہے. سارے لوگوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ کا دل ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے دل پر باتیں ڈالتا ہے. تو یہ گفتگو اللہ سے ہوتی ہے. الہام، وحی کا ایک طریقہ یہ ہے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے اس طرح بات کیا ہے. کوئی بھی بات کرنا ہے کہ ایمان لاؤ، اور کوئی بھی بات کرنا ہے کہ نماز پڑھو، کوئی بھی بات کرنا روزہ رکھو، جتنے احکام اترے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے گفتگو کیا ہے. دوسرا طریقہ بات کرنے کا یہ ہے، پردے کے پیچھے پردہ لگا دیا. پردہ ہم ہی آپ پردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے درخت ہے، درخت کے اوپر آگ ہے اور آگ میں سے آواز آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے ہیں وطن. چلے گئے تھے مدین فرعون سے بھاگ کر کے، کیونکہ ایک قتل ہو گیا تھا. تو جو ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ جلیے یہاں سے، نہیں تو آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے. چنانچہ آپ وہاں سے چلے آئے. پھر جو ہے مدین آئے، وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے. اسی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر، واپس آ رہے ہیں مصر میں. مصر میں آ رہے ہیں تو راستے میں میدان ہے اور ٹھنڈی کا موسم ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو بکریاں وغیرہ بھی دے دیا کہ لے جاؤ، کام آئے گا. بہت سارا سامان جو بھی دے سکتا ہے ضرورت کا دینا جائز ہے. ریاکاری کے طور پہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، جو ڈیمانڈ کے طور پہ دی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سب رسم و رواج اور گناہ ہیں. بقیہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز کو اگر ہم نے بیٹی کو دے دیا، داماد کو دے دیا کہ استعمال کرنا، وہ جائز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے بکریاں وغیرہ بھی دے دیا تھا، وہ لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے، اندھیرا ہے اور ٹھنڈی لگ رہی ہے. اسی میں سوچ رہے ہیں کہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے ذرا آگ جلا کر کے تاپیں، گرمی محسوس کریں. تو لکڑیاں وغیرہ تو مل جائیں گی، جنگل ہے، میدان ہے، لکڑیاں مل گئی، لیکن آپ کہاں سے جلائیں؟ تو دور ایک درخت دکھا، اس درخت کے اوپر آگ دکھ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو وہاں روک دیا، باندھ دیا ہوگا، اور جو ہے بیوی کو کہا کہ یہیں رکو، میں آگ لے کر کے آ رہا ہوں. آگ لینے جا رہے ہیں، قریب پہنچے تو جب تھوڑا سا قریب یعنی 8-10 ہاتھ ہوگا تو پھر اب سوچے کہ اب آگ مل جائے گی. تو ایسا ہو رہا ہے کہ درخت کے اوپر جو آگ دکھ رہی ہے تو درخت اور آگ دونوں چلنے لگے.
جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے، بھاگ رہی آگ کو یہاں، درخت بھاگ رہا ہے، رک جا رہے ہیں تو درخت بھی رک جا رہا، آگ بھی اس پر ہے وہ رک جا رہی ہے، اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو درخت آگ کے ساتھ آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر اس طرح کا معاملہ ہوا، اس کے بعد اس میں سے آواز آئی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، قال یا موسیٰ انی انا اللہ، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اے موسیٰ میں آگ میں جو آگ سے آواز آ رہی ہے وہ میں ہوں، تو آگ پردہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ آگ کو پردہ بنا دے، جھاڑ کو پردہ بنا دے، آواز وہاں سے نکل رہی ہے، اور کیا نکل رہی؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے، چاروں سمت سے آواز آ رہی ہے، انی انا اللہ، انی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اب باتیں ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ ایک لاٹھی دے دیا تھا ان کے خسر نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، یہ بکریاں وغیرہ جو پتے کھلانا رہے گا تو درخت سے مار مار کر کے جھاڑنا، اور جھاڑ کر کے پتے جھاڑ لینا اور کھلانا۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب محبوب سے بات ہو رہی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، ہم جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، ہوا، زمین، پانی، درخت، ہمارے اعضاء، ہمارے بچے، گھر گھرانہ، تو تب یہ چاری دیکھیں اللہ تعالیٰ، تو اصلی محبوب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر آدمی کی گھٹی میں اللہ تعالیٰ پڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ کو دیکھنا چاہیے، ساری خوبصورتیوں کو بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، ساری روشنیوں کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، روشنی ہے، وہ کیسا ہوگا؟ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو دراز کر دیا، اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، تو گفتگو کو لمبی کر رہے ہیں، یہ عصایا، اے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، جواب ہو گیا، لیکن بڑھا رہے بات، اتوکل علیہا، اس پہ میں سہارا لیتا ہوں، بکریاں چرتی رہتی ہیں ایسے بیٹھا رہتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں بکریوں کے پتے جھاڑنے کے لیے، پتے کھلانے کے لیے درخت پہ مارتا ہوں تو بکریوں کے لیے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کہیں زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو جلدی سے جملہ ختم کر دیا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اے اللہ آپ سے میں کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کروں، اس میں بڑے فائدے ہیں، اتنا کہہ کر کے بات ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور آپ کو نبی بنا دیا، وہی کہ آج سے آپ میرے فرستادہ ہیں، نبی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب کہا نبی آپ میرے ہیں، تو کہا کہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیجئے، میں لوگوں کو بتاؤں گا نبی ہے تو کیا دکھاؤں گا، کوئی ثبوت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لاٹھی ہے، زمین پہ رکھو، القی عصاک، زمین پہ رکھو، زمین پہ رکھا، سانپ بن کر کے تیار، سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اسے پکڑو، اب ڈر رہے ہیں تو جیب میں سے دستی نکال رہے ہیں، کوئی کپڑا ہوگا، آج کل کے زمانے میں دستی کہتے ہیں اس کو، جو بھی کپڑا رہا وہ نکالا اور نکال کر کے ایسے پکڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ اگر میں نہ چاہوں تو کیا دستی آپ کو بچا لے گی سانپ کے کاٹنے سے؟ موسیٰ علیہ السلام تو کانپنے لگے اور دستی پھینکا، مارے جوش کے سانپ کے منہ میں انگلی ڈال دیا، جیسے ہی ٹچ کیا وہ لاٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے کام کے لیے آتا کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو، اتنا آزماتے ہیں جتنا وہ کر سکے، اس کے آگے نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو نہیں آزماتے، جتنا طاقت دیا اتنے ہی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو جیسے ہی ٹچ کیا، کہا کہ یہ ڈر رہے ہیں تو کپڑے سے پکڑ رہے ہیں، کپڑا بچائے گا، بچاؤں گا میں یا کپڑا؟ تو کپڑا وپڑا پھینک کر کے انگلی ڈال دیا، تو انگلی ڈال دیا تو ٹچ کرتے ہی وہ لاٹھی بن گئی۔ کہا یہی کہ لے کے جانا،
من ورائی حجاب، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کیسے؟ پردے کے پیچھے سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغمبر کے پاس رسول فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ بھی پیغمبر یعنی پیغام لانے والا، وہ رسول ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، فرشتے کو بھیجتے ہیں، جبریل کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے نبی کو پیغام پہنچا کے آؤ۔ یرسل رسولا، یا کوئی پیغام پہنچانے والا فرشتہ بھیجتے ہیں، ویوحی باذنہ ما یشاء، تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام رہتا ہے وہ فرشتہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ تین طریقے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے پیغمبری مل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے فرعون کے پاس۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ جب اللہ کو دینا رہتا ہے تو آدمی کچھ اور سوچ رہا ہے کیا ہوگا، اور الٹا اس کے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت مل جاتی ہے کہ آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جو ہے یہ دولت مل گئی، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ 2005 میں جامعہ کلکوور کی طرف سے مجھے حج کرنے کی سعادت ملی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے۔ بڑے حضرت کے ابا کا انتقال ہوا تھا، تو حافظ اسحاق صاحب اب بھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حافظ اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ میرے ابا کے اوپر ایک مضمون لکھنا آپ، اور یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں آپ مضمون لکھنا۔ اسی سال انتقال ہوا تھا، تو میں نے مضمون وغیرہ لکھ کے تیار کیا تھا۔ تو ایک دن عصر کے ٹائم حافظ اسحاق صاحب نے مجھ کو بلایا آفس میں۔ تو دارالقرآن ادھر ہے، ہم لوگ کتب پڑھاتے ہیں، تو دارالقرآن سے حافظ اسحاق صاحب کیوں بلا رہے ہیں؟ بہرحال میں گیا، میرے ذہن میں آیا کہ ابھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ کہا تھا کہ ذرا حالات لکھنا، تو شاید اسی لیے بلا رہے ہوں۔ میں کاغذ وغیرہ لے کر کے جو لکھ کے تیار کیا تھا لے کے آفس میں پہنچا، تو نماز جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو کہا کہ نماز کے بعد ملتے ہیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ تو نماز کے بعد آئے حافظ صاحب، اور جو ہے کہا کہ مولانا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہا یہاں پہ ہے کہ گھر پہ ہے؟ اس وقت میں فیملی نہیں رکھتا تھا کلکوا میں، تو میں نے کہا نہیں یہی ہے، کیونکہ فیملی جب گھر پہ ہے تو ہو سکتا سب سامان وہاں، اکیلے یہاں رہتے ہیں۔ تو حافظ اسحاق صاحب نے کہا کہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ حج کرنے چلے جائیں۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ مضمون پوچھنے کے لیے وہ بلایا ہے، اور وہاں کیا ہے، حج کی دولت مل رہی ہے۔ تو زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، تو 2 منٹ کے لیے تو میں بالکل دم بخود رہ گیا کہ اتنی بڑی دولت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے شاید مقدر کی ہے، تو حافظ اسحاق صاحب کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو حافظ اسحاق صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ حج کرنے چلے جائیے، اور آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، بڑے حضرت بھی میری بات نہیں کاٹتے ہیں، اب آپ کے لیے کوئی بات نہیں کاٹے گا، آپ حج کرنے چلے جائیے، تیاری شروع کر دیجیے، ابھی 1-2 دن رکنے کے بعد گھر پہ فون کیجیے گا، کسی کو بتائیے نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایسے ملتا جلتا تھا، میں نے بتا دیا کیسے آپ کے بھی ہر ایک کے الگ الگ واقعات ہوں گے، آدمی سوچتا کچھ، کبھی بہت بڑی دولت اچانک مل جاتی ہے۔ تو یہ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ پیغمبری ایسی چیز ہے کہ کسی کے کمانے سے، کوشش کرنے سے، دعا کرنے سے، لاکھ جو ہے چھک مارنے سے، ہاتھ پاؤں مارنے سے نہیں مل سکتی۔ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو جتنا بھی کوشش کیجیے نہیں ملے گی، وہ کیا ہے؟ نبوت، پیغمبری۔ باقی ہر چیز مل جائے گی، جو ہم بننا چاہیں بن جائیں، ولی اللہ بننا چاہیں بن جائیں گے، قطب بننا چاہیں بن جائیں گے، اور جو ہے مجذوب بننا چاہے بن جائیں گے، ابدال بننا چاہے بن جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قطب، ابدال، مجذوب، یہ اللہ کے ولی کے درجے ہیں۔ تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور تمام نیک کام کرتے رہیں تو اللہ کے ولی بن گئے۔ اس کے بعد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ایک درجہ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں قطب، اس کے بعد اس سے بڑا درجہ اس کو کہتے ہیں ابدال، اس کے بعد اس سے بڑا درجہ اس کو کہتے ہیں مجذوب۔ یہ سب ولی اللہ کے ولیوں کے یہ درجے ہیں کہ اللہ کے جتنے قریب ہوتے رہیں گے اتنا درجہ بدلتا رہے گا۔ تو نام بتا دیا ہے کیونکہ نام کے ذریعے سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، تو پہچاننے کے لیے یہ تصوف میں کی اصطلاح ہے، بزرگوں کی، درویشوں کی اصطلاح ہے کہ اس طریقے سے اللہ قطب، ولی اور ابدال بناتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں،
اور جو ابدال رہتا ہے اس کو خود پتہ نہیں رہتا کہ میں ابدال ہوں، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے منتخب رہتے ہیں۔ خود ابدال کو، بزرگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ میں یہ ہوں، بلکہ اس کی زندگی صرف سنت کے مطابق گزرتی ہے، اس کی اس کی زندگی دین کے مطابق گزرتی ہے، سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے خلاف ہو اور کوئی قطب بنے، ولی بنے اور ابدال بنے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شریعت کے مطابق، کیونکہ سب سے بڑے قطب کے قطب، ولیوں کے ولی، ابدالوں کے ابدال، سارے کا مرکز کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول بیمار ہے، 2 آدمی سہارا بنا کر کے آپ کو مسجد میں لا رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری نمازیں معاف ہو گئی۔ جب قطبوں کے قطب، اقطاب کے قطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہوئی تو کیسے کسی اور سے نماز معاف ہو جائے گی؟ اس وجہ سے اس دھوکے میں کبھی نہیں پڑھنا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو پہنچے ہوئے بزرگ کی تعریف کیا ہے؟ اس کی لائف ان اکارڈنس ود شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہ انہ علی الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے قرآن کریم 6236 آیتوں پر مشتمل ہم نے آپ پر بھیجا۔ اے نبی، جب تک ہم نے قرآن آپ کو نہیں دیا تھا تب تک آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا چیز ہے، جب تک آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا چیز ہے۔ ہم نے آپ کو دیا تب آپ جاننے والے ہو گئے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے یہ نور ہدایت آپ کو دیا ہے، اس کے مسئلے بتلائیے، اس کے مسائل بتلائیے، اس کے فوائد بتلائیے، جنت میں جانے کا راستہ بتلائیے، ثواب کی چیز بتلائیے۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی سیدھا راستہ ہے، آپ بتلاتے رہیے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس اللہ کا راستہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جو فٹ پاتھ پہ لا دیتا ہے شاہوں کی کرسیوں سے اور فٹ پاتھ سے شاہوں کی کرسیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں، جب چاہے اللہ حالات پھیر دے۔ اس لیے سارے امور کو ہم اللہ کے حوالے کریں۔ یا اللہ ہم چلتے پھرتے ہیں آپ کی قدرت سے، یا اللہ ہم کھاتے پیتے ہیں آپ کی قدرت سے، اے اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی قدرت سے، اے اللہ یہ زمین آپ کی، یہ پانی آپ کا، یہ اعضاء آپ کے، یا اللہ آپ کے نبی نے ہم کو سکھایا وضو کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، سجدہ ماتھا بھی آپ کا، پیشانی بھی آپ کی، زمین بھی آپ کی، طریقہ بھی آپ کا، وقت بھی آپ کا، یا اللہ توفیق بھی آپ کی۔ اب ہم نے سجدہ کر کے نماز پڑھ لی، عشاء کی 17 رکعت نماز پڑھی، سب آپ کی، اور ثواب کس کا؟ ثواب بندے کا۔ ایسا کیسے؟ اسی کو کہتے ہیں فضل، احسان۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو ہمارا اس میں کیا ہوگا؟ اس سے نکلنے والا نتیجہ بھی اللہ ہی کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کے بعد ثواب ہم کو دے دیا، اجر ہم کو دے دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، لہٰذا ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ ہمیں ثواب دیں گے، اجر دیں گے، اور اس کا نتیجہ اللہ کی مرضی اور جنت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔